بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں بڑے فضیلت والے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ فجر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم۔ بہت سے مفسرین نے فرمایا ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب العیدین میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے اعمال میں سب سے محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جائیں، خواہ وہ فرض عبادت ہو، نفل عبادت ہو، تسبیح ہو، ذکر ہو، اللہ کو یہ بہت ہی پسندیدہ اعمال ہیں۔ تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں مسلمان کچھ نہ کچھ اپنی عبادت کو بڑھا دے۔ جو فرض نماز ادا نہیں کرتے وہ نماز ادا کرنا شروع کر دیں، اور جو فرض نماز ادا کرتے ہیں کچھ نوافل شروع کر دیں، تسبیح، تلاوت، ذکر شروع کر دیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کچھ نہ کچھ اثر ہو، اور اپنے عمل سے اس کی مسلمان اہمیت کو ظاہر کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق ان 10 راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنی چاہیے، خواہ 2 رکعت نفل نماز ہی بڑھا دیں، یا درود شریف کی تسبیح کر لیں، قرآن کریم کی ترجمہ تفسیر پڑھ لیں، استغفار کی تسبیح کر لیں، کچھ تلاوت کر لیں، صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں، تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے جو پہلے 8 دن ہیں ان میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر رکھا ہے، اور جو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے روزوں کے برابر رکھا ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ کوئی خاص محنت مشقت کا کام نہیں کرتے اور اس گرمی کے موسم میں وہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کو تو لازمی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ روزہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور دینی لحاظ سے بھی اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے اہمیت دی کہ ان 10 دنوں میں 2 بڑی عظیم الشان عبادات انجام دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 حج کی عبادت، اور نمبر 2 قربانی کی عبادت۔ حج کی عبادت تو ویسے 8 دنوں میں انجام دی جاتی ہے، یہ 5 دنوں میں، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، لیکن اس کی تیاری عید الفطر کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو ذرائع آمد و رفت تیز رفتار ہو گئے ہیں، یعنی بحری جہاز اور ہوائی جہاز آ گئے ہیں۔ جب یہ ذرائع نہیں تھے اس وقت لوگ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اور حج کا سفر شروع کر دیتے تھے شوال المکرم سے ہی، اور شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10-12 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، یعنی یہ حج کے ایام، حج کے مہینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ شوال سے ہی شروع فرما دیا ہے کہ اس وقت سے ہی لوگ حج کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، آج کل بھی۔ تو یہ بڑے مبارک ایام ہیں، ہمیں ان کی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عبادت بڑھائیں اور اپنے معاملات بھی درست کریں۔ بہت سے مسلمان عبادت تو بڑھا دیتے ہیں لیکن معاملات درست نہیں کرتے، ان کا سارا فوکس صرف تسبیح، تلاوت اور نوافل پہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کرنے چاہیے، لیکن ان سے زیادہ زور ہمیں بندوں سے معاملات درست کرنے پر، اپنے اخلاق درست کرنے پر، اپنی معاشرت درست کرنے پر دینا چاہیے۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے پر بھی ہمیں زور دینا چاہیے، اس لیے کہ نفلی عبادات کی اہمیت شریعت میں کم ہے، اور حقوق العباد کی اور واجب حقوق کی اور معاملات کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جو لوگ الحمدللہ پہلے عبادت کرتے ہیں وہ اپنے معاملات بھی ان 10 ایام میں کوشش کریں کہ ہم ان ایام میں خاص طور پہ شروع کریں گے درست کرنا، اور ہمیشہ ہم درست رکھیں گے۔ ان 10 ایام میں عزم کریں، ارادہ کریں، کسی نے کسی حق تلفی کی ہوئی ہے، بیوی نے شوہر کی، شوہر نے بیوی کی، بھائی نے دوسرے بھائی کی، یا دوست نے کسی دوسرے دوست کی، رشتہ دار کی، تو کوشش کرے حق ادا کرے۔ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور یہ محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بن جائے گا۔ تو بہرحال ایک تو ان 10 دنوں میں حج کی عبادت انجام دی جاتی ہے، اور نمبر 2 دوسرا قربانی کی عبادت انجام دی جاتی ہے۔
لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حج کرتے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں اپنے عمل سے اس فضیلت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 10 دنوں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔